بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4259۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں، نکل اے پاک جان جو کہ ایک پاک جسم میں تھی، نکل تو لائق تعریف ہے اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت و ریحان خوشبو سے اور ایسے رب سے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اس سے برابر یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل پڑتی ہے، پھر اس کو آسمان کی طرف چڑھا کر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے، خوش آمدید پاک جان جو کہ ایک پاک جسم میں تھی، تو داخل ہو جا، تو نیک ہے اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت و ریحان خوشبو سے اور ایسے رب سے جو تجھ سے نہ خوش نہیں۔ اس سے برابر یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس کے اوپر اللہ عز و جل ہے۔ اور جب کوئی برا شخص ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، نکل اے ناپاک نفس جو ایک ناپاک بدن میں تھی، نکل تو بری حالت میں ہے، خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ سے اور اس جیسی دوسری چیزوں سے۔ اس سے برابر یہی کہا جاتا ہے، جو کہ ناپاک بدن میں تھی، لوٹ جا اپنی بری حالت میں، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کو آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں آ جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4262۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4261۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن خلق، اچھے اخلاق۔ اور پوچھا گیا، کون سے کام زیادہ تر آدمی کو جہنم میں لے جائیں گے؟ فرمایا، دو کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4246۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلا ڈالا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دے کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو چھوڑ کے نکل جاؤ، اور کبھی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصداً چھوڑی، اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا۔ اور ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑ بنیاد ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور جہاد کے معرکے سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، اگرچہ کشتیوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہیں جمے رہو۔ جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو کہ پیسے پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو، اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت موقع سختی بھی کیا کرو، اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ مسند احمد، مرواۃ الحدیث۔
238। حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بختی ہے اس کے لیے، یعنی وہ بہتر شخص ہے جس کی عمر دراز ہوئی اور اس کے اعمال نیک ہوئے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ترمذی، احمد، مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2289۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر سے حکم فرمایا۔ مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے کہ مساکین اور غربا سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کے سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کرو جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں، یعنی جن کو دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور بعض دوسری حدیث میں کہ ایسا کرنے سے بندے میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے۔ آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل و قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قریبی رشتوں کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی متعلق پرواہ نہ کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں۔ مسند احمد، مرافع الحدیث 236۔